کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ عنقریب ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے لیے اس وقت ہم سردار آباد فیصل آباد میں موجود ہیں۔ آئیے یہاں آڈیشن کے لیے آنے والے مدنی منوں سے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد عابد اتاری ہے۔ عابد، کیسی تیاری کر کے آئے آڈیشن کے لیے؟ الحمدللہ مدینہ مدینہ۔ آپ کا انتخاب ہو گیا اور رخصت کر دیے جائیں گے؟ انتخاب کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منع کے یہی ذہن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف ہم آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 1 میں سلیکٹ ہوں گے، منتخب ہوں گے، بلکہ آگے تک انشاءاللہ عز و جل گرانڈ فنالے تک جائیں گے۔ مزید مدنی منع بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں۔ آئیے آگے کی جانب میں بہت چھوٹے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زمر اتاری۔ محمد زمر اتاری۔ اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال۔ 12 سال ہے نا؟ اور اگر 10 سے کم ہوئے تو پھر تو آپ ابھی سے رخصت ہو جائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور باب المدینہ کراچی کے آڈیشن میں انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ اچھا، گرانڈ فنالے تک جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، پھر وہاں سے ہار کر آ جائیں گے؟ نہیں، وہاں سے جیت کر آئیں گے اور بابا کو خوش کر کے آئیں گے۔ اچھا، باپا بھی خوش ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ اور اگر ہار گئے؟ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے مکمل تیاری کریں گے جیتنے کی۔ اچھا، کس کس کو دعا کے لیے کہہ کر آئیں؟ والدین کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھتے ہیں اب ان کا جو یہ عزم ہے کہ میں گرانڈ فنالے تک جاؤں گا، یا ان کے علاوہ جتنے مدنی منع موجود ہیں سب یہ ذہن رکھتے ہیں کہ گرانڈ فنالے تک جائیں گے۔ ان سے سوال جواب پوچھے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون منتخب ہوتا ہے اور کون رخصت کر دیا جاتا ہے، کون مسکراتا ہوا ذہنی آزمائش سیزن 3 کے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور کون یہاں سے روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف شعروں کے طلباء کا آڈیشن جاری ہے۔ اب تک جن شعروں کے طلباء کا آڈیشن ہو چکا ہے ان میں شامل ہیں زمزم نگر حیدرآباد، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، مرکز الاولیاء لاہور، اور اب باری آ گئی ہے سردار آباد فیصل آباد کے طلباء کی۔ بہت ہی آسان سوال، چاروں خلفۂ راشدین کے نام بتا دیں بالترتیب۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سوال کا جواب صحیح دیا ہے، لیکن ایک مسٹیک کر رہے ہیں آپ۔ آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہو تو انہا کیوں کر رہے تھے؟ انہا کس کے ساتھ آئے گا؟ صحابیہ کے ساتھ، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب آپ بڑھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حنفیوں کے امام کون ہیں؟ بالکل آسان سوال ہے یہ تو، بالکل آسان، کہ حنفیوں کے امام کون ہیں؟
حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ چلیں دوسرے سیگمنٹ کے جانے، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ نے بتانا ہے، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، اس کے بعد والا مصرع۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ جی آپ بتائیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک کے وہ کون سے پارے ہیں جن میں صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے؟ جی آپ بتائیے۔ ایک اور دو پارہ۔ جو حفاظ طلبہ ہیں وہ اس سوال کا صحیح جواب دے دیں گے۔ جی آپ آئیے۔ جی پہلا اور دوسرا پار۔ پہلے پارے میں سورۃ بقرہ، ایک اور صورت ہے، سورہ شامل، وہ قرآن شریف میں شامل۔ ایک اور پارہ ہے، پہلا اور دوسرا ان میں سورۃ بقرہ دونوں ہیں۔ ایک اور پارہ ہے، چلیں پہلا بھی مان لیتے ہیں، سورہ بقرہ۔ ختم ہو جاتی ہے، تیسرے میں ختم ہو جاتی ایک اور ہے، ایک اور ہے، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، آ جائیں آپ آ جائیں۔ کل 3 سپارے ہیں، پہلا یہ ہے پہلا سپارہ اور دوسرا اور پانچواں۔ پانچواں پارہ۔ جی آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ پہلا اور دوسرا اور پانچواں۔ پہلا، دوسرا، پانچواں۔ پانچویں پارے میں کون سی صورت ہے؟ سورۃ نساء۔ جی آپ بھی بتا دیں۔ پہلا، دوسرا اور پانچواں، سورۃ النساء پانچویں پارے میں۔ سنا؟ آپ تینوں کا انتخاب ہو چکا ہے دوسرے سیگمنٹ کے جانے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا وصال کے بعد؟ غسیل الملائکہ۔ جی آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ غسیل الملائکہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے انہا کیوں کہا؟ انہو۔ انہو، ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا۔ چلیں آپ دونوں مدنی منع جو ہے دوسرے سیگمنٹ کے لیے منتخب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ ایک سن ہجری میں۔ ایک سن ہجری۔ جی آپ کھڑے ہوئے۔ 2 سن ہجری میں۔ 2 کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی آپ آ جائیں۔ اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ 1 سن ہجری میں۔ 1 سن ہجری میں۔ آپ آ جائیں۔ جی جلدی بتائیے۔ 3 سن ہجری میں۔ 30۔ 3 سن۔ 3۔ 2 کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ 2 صحیح نہیں ہے۔ آپ آ جائیں۔ 3 سن ہجری میں۔ 3 سن ہجری میں۔ اچھا 3 کس نے بتایا؟ 3 صحیح نہیں ہے۔ 1 کس نے بتایا تھا؟ اذان کی ابتدا 1 سن ہجری میں ہوئی۔ جی دوسرے سیگمنٹ کی جانب آپ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی، لیکن زیادہ خوشی جب ہوگی جب آپ کا خود کا انتخاب ہو جائے گا۔ کس نبی علیہ السلام کا صبر مشہور ہے؟ چلیں آپ آئیں، بتائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی آ جائیں جلدی۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نے ایک ہی جواب دیا اور آپ لوگ منتخب ہو گئے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب مدنی منوں کا حفظ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کا ایک مدنی صحرا پڑھا جاتا ہے جو کہ امیر سنت نے لکھا ہے۔ اس کا
آخری مصرع یہ ہے، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. چلے میں پہلا بتا دیتا ہوں تاکہ آسان رہے. تجھ سے ہے عطار کی اے من مدنی التجا. اگلا مصرع بتانا ہے. تجھ سے ہے عطار کی اے من مدنی التجا. جی کھڑے ہو جائیں. قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا. کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو ساما بنا. طرز میں سنا دیں. تجھ سے ہے عطار کی اے مدنی من التجا. تجھ سے ہے عطار کی اے مدنی من التجا. کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو ساما بنا. سبحان اللہ. منتخب ہو گئے ہیں ہم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دارالمدینہ کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ دارالمدینہ کے بھی طلبہ آئے ہوئے ہیں. چلیں بتائیں. گنبد خضرا کا کلر کیا ہے؟ گرین. حجر اسود کا کلر کیا ہے؟ برون. براؤن. جی آپ کھڑے ہو جائیں. بلیک. بلیک. اب جو ہے سب سے 2 سوال ہوں گے. جی بلیک. آپ کے نام بلیک. جی آپ کا انتخاب ہو گیا. آپ نے پہلے کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا مجھے یاد نہیں ہے. کیا بتایا تھا؟ دوسرے سیگمنٹ کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا. سب سے چھوٹا مدنی منا کون سا ہے پورے اس میں آڈیشن میں؟ سب سے چھوٹا مدنی منا کون ہے؟ وہ سب سے چھوٹا کون ہے؟ سب سے چھوٹا آگے آ جائیں. جو سب سے چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹے ہیں وہ آگے آ جائیں. چلے میں آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دے رہا ہوں، ایک موضوع دے رہا ہوں. اس پہ آپ نے کچھ باتیں بولنی ہیں. والدین کے فضائل بیان کریں، اپنے والدین کے فضائل. جی آپ سے شروع کرتے ہیں. والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. جب والدین آپ کے سامنے ہو تو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جس کا جوش اچھا ہوگا نا اس کو لے ہی آ جائے گا. والدین کے ساتھ نہیں ان کی باری ہے. نہیں آ رہا اور آ رہا ہے. آپ کے والدین دیکھ رہے ہوں گے تو بولیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے فضائل. جی آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. علی حیدر کے والدین دیکھ لیں بھائی ان کو آ نہیں رہا ہے، ہم نے موقع دیا ہے ان کو. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زمزم رضا تاری. زمزم. زمزم ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے. چلیں والدین کے موضوع پہ کوئی بات کہیں. والدین کا احترام کرنا چاہیے. والدین جو کام کیا اسے فوراً کرنا چاہیے. والدین کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کل آ جائیے گا یاد کر کے بھائی جائیں. آپ کا انتخاب ہو گیا بھائی، انتخاب ہو گیا آپ کا. جی آپ بتائیں. والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. والدین کو ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے. والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے. والدین جو کام کہے اسے فوراً کرنا چاہیے. والدین چلیں جی آپ کا انتخاب ہو گیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا. کافی طلبہ جو ہے دوسرے مرحلے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں. اب جن کا انتخاب نہیں ہو سکا ان سے اب ہم چاہیں گے معذرت. کچھ مدنی منوں کے چہرے جو ہیں اتر گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں. کچھ نے نگاہیں نیچی رکھ لی ہیں. تو دل چھوٹا نہیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ موقع ملے گا. دوسرے مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکے تو کیا ہوا، ادھر بھی اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ دوسرے مرحلے میں آگے بڑھ گئے لیکن وہ تیسرے مرحلے کی جانب نہیں بڑھ سکیں گے. تو بہرحال یہ ہمارا سیگمنٹ یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے ذہنی ازمائش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا یہ سیگمنٹ نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ سیگمنٹ نمبر 1 سے تھوڑا مشکل ہے. اب جو آپ کے ہاتھ میں پیپر ہے اسے الٹ لیجئے، سیدھا کر لیجئے. اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. جب جیسے ہی میں مدینہ کہوں گا
آپ کا وقت شروع ہو جائے گا. 12 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا. 12 منٹ کے اندر اندر پھر آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. جیسے ہی 12 منٹ پورے ہوں گے آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. مدینہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن میں سردار آباد فیصل آباد کے سیگمنٹ نمبر 1 میں منتخب ہونے والے مدنی منوں میں ایک مدنی منا خصوصی مدنی منا بھی تھا جو کہ اپنی بینائی کی سعادت سے محروم ہے. وہ بھی سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے منتخب ہوئے جو کہ یہ پیپر دیکھ کر حل نہیں کر سکتے تھے. اب ان سے جا کر زبانی سوال کیا جائے گا. اگر وہ درست جواب دیں گے تو وہ ہمارے سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے. اب ہم انہی کی جانب چلتے ہیں. جی کھڑے ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کاشف عطاری. محمد کاشف عطاری. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 17 سال. 17 سال؟ جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسپیشل اسکول میں پڑھتا ہوں. حفظ کر لیا آپ نے پورا؟ جی. کتنے عرصے میں حفظ کیا تھا؟ جی مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے مجھے تھوڑی سی دیر لگی. 4 سال لگ. 4 سال؟ 4 سال میں بھی آپ نے ایک اچھے پیریڈ میں حفظ کر لیا. بہت سارے مدنی منع 4 سال میں بھی حفظ نہیں کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت دی کہ آپ حافظ قرآن بن گئے. اتنا پیارا رتبہ آپ کو دیا. اور آج ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 1 میں بھی آپ منتخب ہو گئے. اچھا اب یہ سیگمنٹ نمبر 2 تھا. یہ بچوں سے ایک پیپر حل کرایا گیا تمام مدنی منوں سے. تو آپ سے بھی ایک شخصیت پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ آپ درست جواب دیں گے تو آپ سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے. ایک شخصیت ہے, اس کے بارے میں آپ کو 3 اشارے دوں گا. آپ کو بتانا ہے کہ وہ شخصیت کون ہے. جن شخصیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اس طرح سمیٹ کر سوتے کہ جسم سے لفظ محمد اور انگلیوں سے لفظ اللہ بن جاتا. پہلا اشارہ یہ ہے. دوسرا اشارہ بھی دیں. جی دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ یہ حج کے لیے گئے تو جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا. امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. 2 اشاروں میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا. تیسرا اشارہ تو لیا بھی نہیں آپ نے. کیسے پہچانا؟ نہیں ویسے میرے ذہن میں آ گیا تھا. ویسے ہی ذہن میں آ گیا تھا؟ جی. اچھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ سنی ہے یا درس و بیان میں یا مدنی چینل پر؟ جی. کون سی کتاب, کون سا واقعہ یا کون سی بیان سنا ہے؟ امیر علیہ سنت کا سنا ہے, کسی مبلغ کا سنا ہے؟ نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں, ورنہ میں نے بیان ضرور سنے ہیں ان کے. نعت بھی مجھے آتی ہے اعلیٰ حضرت کی. ماشاء اللہ. آپ بھی سیگمنٹ نمبر 3 انٹرویو کے لیے منتخب کر لیے گئے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب جانے والے مدنی منوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں. محمد مدثر نواز بن محمد نواز. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. کیا بات
میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں، آپ اچھے انداز میں بہت اچھے انداز میں اپنے مدرسۃ المدینہ کا تعارف پیش کریں۔ الحمدللہ سوجل ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جو کیا کہتے ہیں تعلیم کا سلسلہ ہے بہت اچھا ہے۔ مثلا کہ جدول کے مطابق جو بھی جدول آتا ہے مرکز کی طرف سے اس کی پابندی کرتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو جو بھی جدول دیا جاتا ہے یعنی سبق کی اور منزل، وہ بچے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا ہی سنا سکیں۔ چلیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے کچھ مدنی پھول بتا دیں۔ مثلا گھر میں آپ جائیں تو درس و بیان فضائل سنت کا، یہاں گھر والوں کو جب بیٹھے ہوں سب تو مدنی چینل کی ترکیب بنا لیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے کچھ رسائل لے جائیں اپنے ساتھ، گھر والوں کو وہ پیش کریں، وہ پڑھائیں انہیں۔ اور گھر میں اخلاقیات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، مثلا جب والدین کوئی کام وغیرہ کہیں تو ان کا کام آپ اس وقت ان کا کہا مانیں۔ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، آپ کے گھر والے دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے؟ آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ عزوجل کوشش تو کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتائیے گھر میں مدنی ماحول کس طریقے سے بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گھر میں تحریری اصلاح اور مدنی چینل گھر میں 24 گھنٹے مدنی چینل ہی چلتا رہنا چاہیے۔ اس کے سوئے نہیں 24 گھنٹے دیکھتے رہیں؟ مثلاً پھر جس وقت فارغ وقت ملے اس وقت۔ اور کیا کام کریں؟ جو اسلامی بھائی نئی نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، جو نہیں ہمارے علاقے میں جاتے ہیں ان کو بھی ترکیب دلانے چاہیے کہ آپ مدنی قافلے میں جائیں، اس کی بے شمار اس کی فضیلتیں برکتیں ہیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں، اس کے متعلق آپ جو ہے کچھ مدنی پھول دیں۔ یہاں بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، یہاں بچوں کو سنوارا جاتا ہے تو ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ماشاءاللہ حفظ کر کے دوسرے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک اچھا شعبہ ہے دارالمدینہ کا، وہ حفظ کر کے یہاں دارالمدینہ میں آ جائیں، ان کی ماشاءاللہ اچھی تربیت ہوگی یہاں پہ۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ اچھا آپ دونوں کو جلدی سے بتا دیے گا، ٹھیک ہے؟ ذہن کا سوال ہے، یا خدا میری مغفرت فرما کتنے حروف ہیں؟ جلدی جس کو آتا ہو لبیک کہہ دینا۔ یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما کتنے حروف ہیں؟ جی 18۔ آپ تو گنی رہیں؟ چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں، تشریف رکھیں۔ یہاں تک پہنچ گئے، کیسی کیفیت ہے؟ چلا الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر کریں، اپنے جامعہ کا نام روشن کریں جیت کر۔ چلیں میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ جلدی بتانا، جس کو جواب بتاؤ وہ لبیک کہہ دے۔ جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے، صحت کو، بیماری سے پہلے، بیماری سے پہلے، مالداری کو، فقیری سے پہلے، کچھ اور کر دیں، مالداری کو، تنگ دستی سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے۔ چلیں میں آپ کو 6 نام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 6 نام بتاتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ کون سا نام کون سے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ حسن رضا نمبر 1، حسن رضا نمبر 2، انور رضا نمبر 3، احمد رضا نمبر 4، عبید رضا نمبر 5، بلال رضا نمبر 6، حامد رضا۔ 2 پر بتائیے کون سا ہے؟ عبید رضا۔ آپ بتائیے 2 پر۔ انور رضا۔ انور رضا درست تھا۔ 6 نمبر پہ کون سا ہے؟ بلال رضا۔ حامد رضا۔ سبحان اللہ، درست جا رہے ہیں۔ عاطف رضا۔ آخری پہلے پر بتائیے۔ انور رضا۔ حسن رضا۔ صحیح بتا رہے ہیں، بیٹھیں بتاتے ہیں آپ کو۔ چلیں یہ بتائیے، آپ کوئی بھی ایسے 4 نام بتائیں، ایسے 4 نام بتائیں جو کہ 4 حروف پر مشتمل ہوں۔ عثمان، داؤد، یونس، یوسف، ایوب، حامد، ارحم، امین، فاطمہ۔ حامد کی کیا بتائے؟ حامد، ارحم، امین، فاطمہ۔ چلیں آپ بتائیے 4۔ وہاب، فہد، ٹھیک ہے، ارحم، ارحم تو ہو گیا نا، ریپیٹ نہ ہو وہ ان کا۔ اظہر، اظہر،
1 5 طرح کی گنتی ہوگی، اس کے درمیان آپ نے بتا دینا ہے. 1 2 3 4 5. عبید. چلیں ٹھیک ہے. اور 1 2 3 4 حسین. 5. حسین. تشریف رکھیں، بتاتے ہیں. یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے. رسالے کا نام کیا ہے؟ منع کی لاش. منع کی لاش. آپ کس انداز سے اس رسالے کا تعارف پیش کریں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایانہ تصنیف جو کہ ابھی ابھی مکتب المدینہ پر تشریف لائی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی واقعہ تحریر فرمائے. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت کا یہ نیا رسالہ تشریف لایا ہے. اس میں امیر اہل سنت نے غوث اعظم کے بارے میں بہت ساری کرامات اور بہت سارے ان کے واقعات تحریر فرمائے ہیں. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی بھائی اسے خریدنے کی نیت فرمائیں اور اسے لنگر کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ تقریباً اس کا ہدیہ تقریباً 4 روپے ہے، بڑے سائز میں تقریباً اس کا ہدیہ 8 روپے ہے. ٹھیک ہے، بھائی کو دیں. جوش. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نیا رسالہ منع کی لاش آ چکا ہے، جس میں امیر اہل سنت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، ان کی سیرت، ان کے عبادت، ان کے زہد و تقوی کے متعلق اس میں واقعات لکھے ہیں، تحریر فرمائے ہیں. کیا کیا تیاری کری ہے جب پتہ چلا کہ ذہنی آزمائش میں جا رہے ہیں؟ بتائیے. نعت شریف ایک اور بیان. اچھا، آپ نے بیٹا؟ میں نے سیرت مصطفیٰ پہ کچھ سوال یاد کیے ہیں. اچھا. اور مدنی نصاب میں سے کچھ یاد کیے. جی آپ؟ سیرت مصطفیٰ میں سے کچھ سوال یاد کیے ہیں اور کچھ بھی مدنی نصاب میں سے دعائیں وغیرہ یاد کی ہیں. چلیں ایک ہی بات آپ تینوں سے معلوم کرتے ہیں، لیکن جس کا اچھا انداز ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے کی جانب بڑھ جائے. آنکھوں میں جو ہے سرما لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ سرما لگانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ بتا دیں. سنت طریقہ. سرما لگانے کے 3 سنت طریقے. 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں. دوسرا 3 دائیں آنکھ میں اور 2 بائیں آنکھ میں. اور تیسرا 2 دونوں آنکھوں میں، پھر 1 دائیں آنکھ میں 1 بائیں آنکھ میں. جی. سرما لگانے کی 3 سنتیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں پہلے ڈالتے، پھر 3 سلائیاں ڈالتے. کبھی 3 دائیں آنکھ میں اور 2 بائیں آنکھ میں، اور کبھی 2 بائیں آنکھ میں 2 دائیں آنکھ میں، اور آدھی جو ہے آدھی دونوں آنکھوں میں ڈال دیتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرما جب لگاتے تو 3 سلائیاں سیدھی آنکھ میں ڈالتے اور 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں ڈالتے. میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے جو ہے بتانا ہے کون سے نمبر پہ کون سی بات تھی. نمبر 1 حج، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 سنت، نمبر 4 حجر اسود، نمبر 5 کعبہ، نمبر 6 نماز. 6 نام بتائے میں نے. ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے؟ جلدی سے بتانا ہے، جو بھی پہلے بتا دے. نمبر 3 پر کیا ہے؟ کلمہ. حجر اسود. تینوں غلط ہے. نمبر 5 پہ کیا تھا؟ حج. زکوٰۃ تو پورے اس میں ہی نہیں تھا بھائی. یہ بتائیے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے، بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. عالم برزخ. جواب درست ہے آپ کا. جنگ سیرت کی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا، سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. مرنے کے بعد کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. جس کو عربی نہیں آتی اس کو کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولے گا. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زبان ہے؟ عربی. چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ لوگ کیا ہوا. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. کچھ تو کر رہے ہوں گے یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ اچھا. اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟
मदरसे में पढ़ते हैं। आप भाई? मदरसा मदीना में पढ़ता हूँ। मदरसा मदीना में पढ़ते हैं। और आप? दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना में पढ़ते हैं। मदरसे की टाइमिंग क्या है आप बताइए? 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। 7 बजे से 3 बजे तक, इतनी लंबी टाइमिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप टाइमिंग बता दें, 7 बजे से 3 बजे तक क्या करते हैं? जैसे मदनी चैनल के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बहुत सारा आपके आगे मजमा बैठा हुआ है, आप अपने मदरसे के बारे में बता रहे हैं, आप अपने बच्चों को मदरसा मदीना में दाखिल करवाइए, ठीक है? आप भी टाइमिंग बताएंगे, आप दोनों मदरसों के ना, आप दारुल मदीना की टाइमिंग बताएंगे, ठीक है? और उसकी तरगीब दिलाएंगे। किस तरह जोश में आप, पहले आप बताइए, 7 बजे से 3 बजे तक मदनी मुन्ने क्या करते हैं? 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पढ़ाई होती है और आधे घंटे का वक्फा दिया जाता है जिसमें वो अपना नाश्ता लंच वगैरह कर लेते हैं और वहाँ बहुत अच्छी तरगीब दिलाई जाती है। बस यही होता है, तफसील से बताना है। मेरे को लग रहा है आप बहुत तफसील से बताएंगे। आपके आगे बहुत सारे वालिद सरपरस्त बैठे हुए हैं और मदनी चैनल पे आपको देखा जा रहा है। अब आप किस तरीके से अपने मदरसे का तारुफ पेश करेंगे? नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसे में दाखिल करवाइए। उनकी इस अंदाज से तरबियत की आती है, इस अंदाज से तरबियत की आती है। 7 बजे से 3 बजे तक मदनी मुन्ने क्या करते हैं? जवाब दीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसतुल मदीना ज़ैनुल मस्जिद में दाखिल करवाइए। माशाल्लाह, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। उनके वहाँ मदनी मुन्नों की बहुत अच्छी तरह तरबियत होती है। 7 बजे वहाँ दुआ मदीना होती है, दुआ मदीना पहले तिलावत होती है, फिर नाते महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, फिर मदीना की दुआ होती है, और जोश फिर हाफिज बनने के लिए दुआ की जाती है, फिर सदर आलिया कादरिया पढ़ा जाता है, फिर साथ सलाम पढ़ा जाता है, फिर नारे लगाए जाते हैं कि हमारा मदनी मकसद क्या है। बच्चे कहते हैं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सारे मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, फिर कहते हैं गिबत के खिलाफ जारी रहेगी, हम तो गिबत करें ना सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर कहते हैं मोहब्बतों के चोर, बच्चे कहते हैं चुगलखोर, फिर कहते हैं कुफला मदीना लगा रहेगा, मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर कहते हैं सर पे इमाम सदा रहेगा, फिर मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर कहते हैं मस्जिद पर तहरीक जारी रहेगी, फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर कहते हैं शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर हमारे नाज़िम साहब दुआ फरमाते हैं, फिर सारे मदनी मुन्ने पर दर्जों में चल जाते हैं। चैनल के नाज़रीन को क्या कहा है फिर इन्होंने? ये नहीं, बहुत अच्छा बताया है, बताया तो अच्छा है, लेकिन किसको बता रहे थे? ये मेरा दिल चाह रहा है कि इनको ले लिया जाए। अच्छा, चौथे मरहले की जानिब जो है इनको बढ़ा दें। तो जदवल तो सुना दिया इन्होंने, लेकिन चैनल के नाज़रीन को अभी तक नहीं बताया जोश के साथ कि क्या करना है उनको। चलें आप जोश के साथ ना कोई ऐसी बात कहते हैं, लेकिन जोश होना चाहिए। देखा निगरान शुरा कैसे फरमाते हैं कि हमें क्या हो गया है, लोग क्या कहेंगे? देखा है, देखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं, जोश होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दिएगा जोश। जोश है आपके अंदर, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को इखलाकी तरबियत के लिए मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना में दाखिल करवाइए। इसकी वजह से उनकी अच्छी तरबियत होती है। उस्ताद मोहतरम उनकी तालीमी तरबियत भी फरमाते हैं और इखलाकी तरबियत भी फरमाते हैं। इसलिए मेहरबानी फरमा कर अपने मदनी मुन्नों को मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना में दाखिल करवाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे दारुल मदीना में दाखिल करवाइए, क्योंकि यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी दी जाती है। यहाँ हिफ्ज़ की दोहराई भी करवाई जाती है। यहाँ का टाइम टेबल 8 बजे से लेकर 1 बजे तक है, जिसमें 10 मिनट की ब्रेक भी है। उसमें तलबा बस हो गया, छुट्टी हो गई ना। देखते हैं किसका सितारा चमकता है, कौन बाबुल मदीना ग्रैंड फिनाले तक जाता है, कौन रुखसत हो जाता है आंसू बहाता हुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा मुकाबला था, बहुत ज़बरदस्त, कॉन्फिडेंस अच्छा है। सदाराबाद में एक अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आई है बच्चों में, यहाँ देखने को मिला है कि माशाअल्लाह इनमें पिक करने की सलाहियत भी है, कॉन्फिडेंट भी है, और बच्चे एबिलिटी है बच्चों में ना ज़हनी आजमाइश का हवाले से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद ये बाबुल मदीना आकर जो है किसी ने कोई ना कोई पोजीशन फाइनल में पहुँच सकते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट बताने से पहले मैं आपको मदनी मुन्नों के चेहरे दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों के चेहरे देखें। किसी भी मदनी मुन्ने के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे उतरे हुए। लेकिन देखा जाता है जैसी किसी मदनी मुन्ने का नाम आ जाता है, उसका चेहरा जो है खुशी से खिल उठता है। अब देखते हैं कि पहला वो कौन सा मदनी मुन्ना है जो चौथे सेगमेंट के लिए जो है मुंतखब कर लिया गया है।
پہلے خوش نصیب مدنی منع، ان کے والد صاحب کا نام ہے امجد۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ رزلٹ آنے سے پہلے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پر امید ہیں، ہم پر عزم ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہی یہ مدنی مقابلہ جیتیں گے، لیکن یہ تو وقت پر ہی فیصلہ ہوگا کہ کون سے مدنی منع آگے بڑھ رہے ہیں اور کون سے مدنی منع آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو ایک موقع پھر ملا ہے کہ آپ جو چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آج کے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین